السلام علیکم، میں محمد مالک. آپ 2 دن سے ظاہر ہے آپ بھی فالو کر رہے ہیں، راتوں کو جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. واٹ اے گلوریس ڈے، ناٹ جسٹ فار پاکستان، فار دا ہول ورلڈ. ہم نے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں جو ہو رہا ہے، اور جو اس میں پاکستان کا رول ہے، جو اللہ نے عزت دی ہے. لیکن یہ کوئی خیرات میں یا بائی چانس نہیں ملی. پاکستان نے یہ عزت ارن کی ہے، بہت بڑے کام کیے ہیں. اور 2 ایسے مواقع تھے اس تمام پروسیس میں، چاہے وہ اسلام آباد ٹاکس ہوں یا سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہو رہا تھا، جہاں پاکستان نے بہت کروشل رول پلے کیا. ایسے نہیں سارے عزت کر رہے، ایسے نہیں وینس گلے مل کے اور تعریفیں کر رہا یا ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا یا باقی عرب ممالک ہماری عزت کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑا رول تھا، اور آج میں آپ کو بڑی تفصیل سے پوری سٹوری سناؤں گا کہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا کیا، بیکاز وہیں سے آپ کو پتہ لگا کہ ہمارا رول کیا تھا. بھارت میں جو موت پڑی ہوئی ہے، کیوں موت پڑی ہوئی ہے سب کو، اسی وجہ سے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، پزشکیان صاحب. یہ کوئی 5-6 گھنٹے کا دورہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے دورہ ہو سکتا تھا کچھ دن پوسٹ پون ہو جاتا عاشورہ کی وجہ سے، لیکن پھر پاکستان کی طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ آ جائیں، بہت ضروری باتیں کر رہے ہیں. یوسف غالباف صاحب اور راکشی صاحب وہ بھی عمان کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کچھ اور جگہ بھی وزٹ کریں گے. ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر دوں کہ جو سائلنٹ بیہائنڈ دا سینز بڑا افیکٹو رول تھا، وہ سعودی عربیہ کا ہے. اور ہو سکتا ہے اس جمعرات کو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل بھی سعودی عربیہ کے دورے پہ جائیں، لیکن کیونکہ وہ 9 محرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن اوپر نیچے چیزیں ہو جائیں. یہ ساری ایکٹیویٹی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ہم سینسٹیو ٹیکنیکل ٹاکس کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن کچھ باتیں کرنی ضروری ہیں. وہ یہ کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ رولز ڈیوائڈ ہوئے تھے، اور ایرانیئنز نے بڑا واضح کر دیا تھا امریکہ پہ کہ سیکیورٹی وائز وہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. اور یہ پھر طے ہو گیا کہ جو سیکیورٹی کا پارٹ ہے وہ پاکستان کی پوری ذمہ داری ہوگی، اور جہاں تک گارنٹیز کا تعلق ہے اس میں قطر ایک اپنا خاص رول پلے کرے گا. اور بیہائنڈ دا سینز ان تمام چیزوں کو سالڈ سپورٹ دے رہا تھا سعودی عربیہ. اور کچھ قطر اور پاکستان کے درمیان میں بھی انٹرسٹنگ کچھ نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن وہ فرینڈلی نوک جھوک ہوتی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا، کہ وہ ڈپلومیٹک ورلڈ کی کچھ اپنی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پہلے یہ سن لیں کہ کل یہ اب ہوا کیا. پچھلے سارا دن جو ہم برگن سٹاک سن رہے تھے، وہاں ہوا کیا. 20 کو طے ہو جاتا ہے کہ جی میٹنگز ہوں گی اور سارے وہاں پہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ پھر یہ ٹاک شروع ہو جاتی ہیں. 21 کو پہلے برگن سٹاک کا میں آپ کو نقشہ سمجھا دوں. وہاں پہ ایک بلڈنگ تھی جہاں پہ ساری میٹنگ چل رہی تھی، اور 4 بلاکس ہیں. ایک بلاک سعودی کے پاس تھا، قطر کے پاس خود تھا، پھر ایک میں امریکن تھے، ایک میں ایرانی تھے، ایک میں پاکستانی تھے. تو اس طرح کر کے انہوں نے اس کا لے آؤٹ بنایا ہوا تھا. پی ایم اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل یہ سیپریٹلی پہنچتے ہیں صبح برگن سٹاک میں. 10:30 بجے کے قریب جے ڈی وینس پہنچتے ہیں سوئٹزرلینڈ، فریشن اپ وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی ایک کافی میٹنگ ہوتی ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ. پرائم منسٹر اس میں تھے، کچھ اور لوگ بھی، بہت سینئر سیکیورٹی کے لوگ تھے ہمارے، وہ بھی تھے. محسن نقوی صاحب بھی اس میٹنگ میں اسکیجول تھے، وہ آئے نہیں کیونکہ بتایا گیا کہ وہ کوئی 72 گھنٹوں سے جاگ رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ اور ساری اس چیزوں میں، تو ہی واز ٹوٹلی ویسٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ پھر انہوں نے وہ میٹنگ مس کر دی. خیر وہ میٹنگ ہوتی ہے کہ 45 منٹ کی میٹنگ چلتی ہے. 12:30 بجے کے قریب پاکستانیوں کی پھر اسی ڈیلیگیشن، ہماری ٹاپ جو لیڈرشپ ہے، ان کی ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ بڑی ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوتی ہے. وہ 30-35 منٹ کی میٹنگ چلتی ہے. ان دا مین ٹائم اب میں تھوڑی سی ٹینشن سنا دوں آپ کو. بہت زیادہ میڈیا ریفر کر رہا تھا پاکستان کو ایز اے میڈیٹر اور قطر کو ایز اے فیسیلیٹیٹر. تو جو قطری ڈپلومیٹس تھے وہ میڈیا کو اور باقیوں کو بھی کہنا شروع ہو گئے تھے، یار میڈیٹرز کہا کرو، فیسیلیٹیٹرز نہ کرا کرو. تو وہ تھوڑا سا اسٹیٹس کا پرابلم ہو جاتا ہے. اینی وے پھر اب آدھے سے زیادہ دن گزر گیا. پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی، قطر کی وہاں پہ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، جو ان کے فارن منسٹر بھی ہیں، وہ بھی وہاں تھے. تو وہاں سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. وہ بھی شاید بات کچھ تھوڑی سی اچھی نہیں گئی، بیکاز ہمارے 2 سینئر منسٹرز گئے، لیکن تھوڑا سا اس پہ اٹ وازنٹ لائکڈ ایز مچ آئی وڈ سے. خیر اینی وے 1:15 بجے کے قریب ملاقات کرتے ہیں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سوئس ڈپلومیٹس کے ساتھ. سب ٹھیک ٹھوک جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا 1 بجے پہلے پلان تھا کہ یہ گروپ فوٹو ہوگی سب کی. اب میں بتاتا ہوں، جب پہلے تھوڑی سی بدمزگی شروع ہوئی کہ ایک گروپ فوٹو ہوگی.
سارے ڈیلیگیشنز کی، امریکنوں کی، ایرانیوں کی اور پاکستان میڈیٹرز اور قطر والوں کی. میری اطلاع یہ ہے کہ جب ایرانی لیڈرشپ ہمارے لوگوں سے ملی، ٹاپ لوگوں سے، پرائم منسٹر سے، فیلڈ مارشل سے، تو انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ نہ تو وہ کوئی ہینڈ شیک کریں گے، نہ امریکنوں کے ساتھ فوٹوگراف اتروائیں گے. اور وہ پھر کنوے ہمارے لوگوں نے قطری لیڈرشپ کو کنوے کر دیا، جو وہاں پہ ان کے ڈپلومیٹس تھے، کہ ایران کا یہ بڑے کلیئر ہے. پتہ نہیں کیا ہوا، شاید ان کو پیغام دیا نہیں گیا، پہنچا نہیں، یا کوئی کنفیوژن تھی. پھر آپ نے ایک سین دیکھا کہ جب وہ آتے ہیں، ہال میں آتے ہیں، جے ڈی وینس بھی آ جاتے ہیں. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن کو پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے ہال میں آ جائیں. میں کل بھی آپ سے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی سینسٹیو ہے ٹرانسمیشن میں، کہ بڑی سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، کون پہلے آئے گا، کون بعد میں آئے گا، کون لگے گا کہ انتظار کر رہا ہے. تو خیر وہ امریکنوں نے پاکستانیوں کے کہنے پہ مان لی بات کہ چلیں ہم پہلے آ جاتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں گا، بیکاز میں چاہتا ہوں آپ جو سینز ابھی آپ دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے آپ سب دیکھیے گا کیسے یہ کھڑے ہوئے ہیں سارے آپس میں. پھر عراقچی صاحب آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بیکاز طے یہ تھا کہ کوئی وہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن جب آرگنائز کر رہے تھے قطر والے تو وہاں پہ سارا میڈیا بلا لیا گیا. پہلے ایرانیئنز نے کلیئر کیا ہوا تھا کہ میڈیا کے سامنے ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے عراقچی صاحب آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ناپسندیدہ انداز سے وہ دیکھتے ہیں، پھر وہ کوئی بات کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. پھر پرائم منسٹر اشارہ کرتے ہیں، محسن نقوی صاحب ادھر جاتے ہیں. پھر آپ ذرا غور سے جے ڈی وینس کو بھی دیکھیے گا، ان کے تاثرات، وہ آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ لمحات ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو سنبھالا نہ جائے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ قومیں بڑے سالوں تک اس کو بوجھ اٹھاتی ہیں. یہ وہی ایک لمحہ تھا. لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس کو آرام سے تسلی کے سب کے ریاکشن، موومنٹ دیکھیے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سمجھ کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گا اور اس کی سالسی کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. گنج میں وہ ابھی آئے تھے اور وہ اس وقت کر رہے ہیں اور انتظار ہے کہ جانے وقت وہ کب واپس ہوتا ہے. انتظار کر رہے ہیں وقت جو ہے وہ پیچھے دیکھے جا سکتے ہیں. تینوں افراد آپس میں بہت ہی سات آٹھ. جی آپ نے دیکھا، آپ کے وہ جے ڈی وینس ایسے اشارہ بھی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس لپ ریڈنگ ایکسپرٹ ہوتے تو شاید ہم وہ ڈائلاگز بھی پکڑ لیتے کہ آپس میں بات کیا ہوئی ہے. یہ ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ موقع تھا، سینسٹیوٹیز ور رننگ ہائی. یہ بہت سیریس ایشو تھا. اس پہ پھر محسن نقوی کو بھگایا پرائم منسٹر صاحب نے. وہ گئے، پھر ایرانین سے بڑی بات چیت کی. پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد سارا ہال کلیئر کیا گیا. پھر وہ اندر آئے اور پھر وہاں پہ نیگوسیشنز وغیرہ شروع ہوئیں. یہ پھر ایک اور موقع بھی تھا. پہلے یہ بھی طے تھا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس میں رینکنگ وائز سینئر ترین ہے، کیونکہ فارن منسٹر ان کے تو وہ تھے ایرانی قطر کے، وہ بھی تھے. بہرحال پھر وہ جوائنٹ وہ مسئلہ پاکستان نے بنایا نہیں. 2:30 بجے کے قریب یہ میٹنگ شروع ہوتی ہے کہ 100 منٹ کی میٹنگ چلتی ہے. اور جو اطلاعات ہیں وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، جرنلسٹوں سے، کچھ ڈپلومیٹ سے، جو فارن جرنلسٹ، پاکستانی جرنلسٹ سارے کور کر رہے تھے. تو وہاں سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بہت پلیزنٹ ماحول میں گفتگو شروع ہوئی، پرفیکٹلی نائس، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک شخص اندر جاتا ہے. ان میٹنگز میں صرف نوٹ ٹیکرز یا دوسرے لوگ ہی اندر باہر الاؤڈ تھے جو کہ ڈاکومنٹس لا رہے تھے، جا رہے تھے. ایک ایرانی ڈپلومیٹ کو دیکھا گیا کہ وہ ایک کاغذ پرنٹر لے کے اندر گئے. اور پھر تھوڑی بار جب بعد میں اطلاعات نکلی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ ٹویٹ تھے جس میں انہوں نے گالی گلوچ بھی کی ہوئی تھی اور دھمکیاں بھی دی ہوئی تھیں کہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوا تو تم اپنے ملک بھی واپس نہیں جا سکو گے، ہم باقی قبضہ بھی کر لیں گے، میں جو ہوں میں ہرمز کے ٹول بھی لگا دوں گا، میں ٹول لوں گا.
میں وہاں کا گارڈین اینجل بن جاؤں گا اور میں 20% تیل بھی اس کے بدلے میں لے لیا کروں. عجیب و غریب قسم کے اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پہ غالب آف صاحب نے وہ ٹویٹ والا کاغذ پکڑا اور ایسے دکھایا سب کو, جیسے وینس کو بھی اور ہمارے میڈیٹرز کو بھی, اور پھر وہاں اس قسم کی باتیں ہوئی کہ اگر آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ نیگوسیشنز کا. اور اس کے بعد ماحول کافی ٹینس بھی ہو گیا. اگین اطلاعات کے مطابق اس وقت پھر پاکستان نے ایک بڑا رول پلے کیا اندر ان معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں, اور کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں تو چلتی ہیں وٹ ایور جو آپ کو پتہ ہے جو باتیں ہوتی ہیں. بٹ اس وقت عراقچی صاحب کا مڑ کے چلے جانا اور پھر یہ چیزیں, لیکن ابھی یہ چیزیں یہاں ختم نہیں ہوئیں. اب یہ ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں, پھر سڈنلی وہ اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے ہیں, اپنے بلاک میں چلے جاتے ہیں ایرانی. تھوڑی دیر کے بعد میڈیا رپورٹس ایرانین چینلز کی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ 8 بجے انہوں نے اعلان کر دیا کہ 8 بجے جا رہے ہیں. یہ پہلے شیڈیول نہیں تھا رات کے 8 بجے, اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. بتایا جاتا ہے کہ یورک ایئرپورٹ جو ہے وہ رات کے 10 بجے سے صبح 6 بجے تک نو فلائنگ زون ہوتا ہے, بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں جب جہاز اڑتے ہیں, تو وہ ایز اے رول انہوں نے اس کو نو فلائنگ زون بنایا ہوا. اب نو فلائی زون بنایا ہوا, اب 8 بجے کی ایک نئی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ جا رہے ہیں تو پھر پوری دنیا سمجھے گی فیل ہو گئے ہیں ایگریمنٹس وغیرہ. اگین پاکستان گیٹس ایکٹیو, پھر جناب میٹنگس ہوتی ہیں. یہ جو تقریباً 2:30 بجے والی میٹنگ جو کہ 100 منٹ چلی, اس کے بعد اور رات گیر تک پاکستان کے ڈیلیگیشن کی اور جے ڈی وینس اور دوسرے لوگوں سے بتایا جا رہا ہے 6 سے 8 باری میٹنگز ہوئی ہیں, کبھی کافی کبھی یہ, لیکن کانسٹنٹ ٹو اینڈ فرو چل رہا تھا. اور اس کے بعد ویسے بھی یہ تمام جتنی چیزیں آگے بڑھی ہیں یہ 2 اینڈ 4 میٹنگز میں تھیں. ایرانی اور امریکن آمنے سامنے صرف 100 منٹ کے لیے بیٹھے تھے. پھر جناب یہ 1 بجے کے قریب تارڑ صاحب, عطا تارڑ ہمارے انفارمیشن مسٹر نقوی صاحب, یہ آگے وہاں پاکستانی جرنلسٹ تھے, ان سے گپے شپے مار رہے تھے, تو اچانک فیلڈ مارشل وہاں پہ آ گئے اور ایوری بڈی واز سرپرائزڈ, پلیزنٹلی سرپرائز. وہ کوئی 7-8 منٹ رکے, انہوں نے کہا اچھی باتیں ہوں گی, ٹھیک ہے یہ وہ. پھر خبر آتی ہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد فیلڈ مارشل اور اکمپنیڈ بائی محسن نقوی صاحب اور 2 اور ہمارے بڑے سینئر فنکشنری سیکیورٹی کے, ان کے ساتھ یہ پھر ایرانین ڈیلیگیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, عراقچی صاحب وغیرہ کے پاس. وہ ایک بڑی کریٹیکل میٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی نکلتا ہے جو قطر اور پاکستان کی طرف سے وہ اعلامیہ نکلتا ہے, جس میں پھر کافی تفصیلیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ ہائی لیول کمیٹی بن گئی ہے, یہ اوورسی کرے گی پولیٹیکل کمیٹی. اس کی بات بھی ہو جاتی ہے لبنان کے اوپر کہ اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈی کانفلکشن سیل بنے گا جو آپس میں بات کرے گا. پھر لائن آف کمیونیکیشن بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ایرانی اور یہ سارے بات کریں گے. یہ ساری باتیں وہ بتاتے ہیں. یہ بھی اگر آج آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے 60 دن کا ویور بھی دے دیا ہے, ایران اپنا تیل بیچے خریدے جو کرے, وہ اس پہ پرابلم وہ بھی ختم ہوگی. ایران کی طرف سے بھی چیزیں آ رہی کہ ہرمز پہ بھی ہم ٹریفک کو بالکل کھول رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور 300 بلین فنڈ, وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں سب کچھ. لیکن یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بجائے جے ڈی وینس لیڈ کر رہے ہیں, اور یہی شاید اصل امید کی کرن ہے, کیونکہ پچھلے دنوں سے ان سے کچھ دن پہلے جے ڈی وینس نے بڑا تلا ہے اسرائیل کو بھی, اور بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہر اپنا ایشو بنا کے اس میں سے لوگوں کو قتل کر کے اس میں سے نہیں نکل سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے آج سوائے امریکہ کے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا, اور کافی جس کو کہتے ہیں نا وہ چتونی دی اور کلیئر کر دیا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جے ڈی وینس کا ذرا ویو پوائنٹ آپ سن لیجئے اسرائیل کے اوپر انہوں نے کیا کیا باتیں کی. It's clear that large segments of the Israeli political system and population are very sensitive about this deal, but I also think that they're picking up on some misinformation about the deal and running with it and sort of panicking about it. And I fundamentally believe this deal will be good for the entire region and for the world. That includes, of course, the Israelis. Now, I think it's important to say that while I do believe that this deal will be good for the entire world, fundamentally, we're worried about what's in the best interest of the American people. And to the extent that, and I think the president has shown this, where he sees misalignment
between the goals of the political system in Israel and the goals of the American people, he's willing to say that we're going to pursue America's interests where there are divergences. So there are certain, my response to them would be, what is your exact proposal? And, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. There is this weird panic almost in the Israeli system that I've picked up on, where they assume that everything that is contemplated that is good for Iran will happen, but that will happen without the Iranians changing any behavior. And I just don't know why anybody would think that's true. That's not how the deal is written. The United States has all the financial leverage. I find this whole freak out in Israel a little bit odd, because I think that it comes from a place of mistrust, and I think that America has earned the trust of that region of the world. उन्होंने इजराइल को कहा कि फ्रीक आउट ना करो और हर चीज से कत्ल रास्ता नहीं है। खैर इसके बाद और भी बहुत चीजें वक्त की किल्लत की वजह से फिर किसी वक्त आपको मैं कर दूंगा, लेकिन ये नहीं था कि इस मीटिंग में लाइटर मोमेंट्स भी नहीं थे। एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात शुरू की कि इंडिया और पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट लोग मेरी जिंदगी में हैं। आई एम श्योर नरेंद्र मोदी की टीम एकदम बैठ गई होगी कि अब ये नरेंद्र मोदी का नाम लेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपनी बेगम का नाम लिया। उन्होंने कहा आजकल शायद मैं उससे भी ज्यादा मैं आसिम मुनीर से ही बातें करता हूं। इट वॉज अ लाइट मोमेंट, लेकिन सुनिए एंजॉय करने वाला मोमेंट है। Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. I would not be here without his statesmanship. He is, of course, a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. सुन लिया आपने सारी बातें। दो चीजें क्लियर हैं। सबसे बड़ा इशू लेबनान का है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है दुनिया इधर किधर हो जाए, हम लेबनान से मैं फौजें नहीं निकालूंगा। उन्होंने कहा है कि वहां की येलो लाइन सिक्योरिटी जोन हमारी रेड लाइन है। डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम नहीं हटेंगे। ईरान कहता है लेबनान में नहीं अमन होगा, ये डील आगे नहीं चलेगी। और ये तमाम 14 निकात एजेंडे में पहले पॉइंट पे है। तो आज के दो ही बड़े सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूं अपने गेस्ट के साथ। वो ये कि अगर लेबनान पे डील नहीं होती तो क्या सारी डील खत्म हो जाएगी, और क्या लेबनान और हुर्मुज दो मामलात जिन पे जंग शुरू नहीं हुई थी, ये जंग की वजह ही नहीं थे, क्या अब अमन इन्हीं की वजह से या होगा या नहीं होगा, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट हेड ऑफ पाकिस्तान टू यूएन, और डॉक्टर आदिल नजम होंगे, पार्टी स्कूल ऑफ प्रोफेसर हैं ऑफ ग्लोबल स्टडीज बॉस्टन यूनिवर्सिटी। इस ब्रेक के बाद उनसे इस पे बात करेंगे। जी वेलकम बैक। अभी आपको मैंने तफसील से सारा रन डाउन दिया वहां का। अब जरा देखते हैं, इस बात पे बात करें कि क्या खतरात हो सकते हैं जो पीस प्रोसेस चल रहा है इस एग्रीमेंट में। बहुत से लोगों का ख्याल है कि 3 खतरे हैं जो इस अमन प्रोसेस को खराब कर सकते हैं। सबसे बड़ा लेबनान, और क्या लेबनान से नेतन्याहू अपनी फौजें निकालेगा, और क्या उसकी जो डेडलाइन है अक्टूबर 27 वहां इलेक्शंस हैं जनरल, वो तो खैर हो सकता है वो पोस्टपोन भी करवा दें अगर जंग वो कंटिन्यू रख पाए, तो क्या वो निकालेगा, और अगर वो फौजें नहीं निकलती तो फिर इस सारे एग्रीमेंट का क्या बनेगा। सेकेंड, लोगों का ख्याल है कि जो ये स्टेट ऑफ हुर्मुज का मुस्तकबिल का जो भी स्टेटस है वो एक इम्पेडिमेंट है, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप और उसकी ट्वीट्स। ये 3 खतरात हैं सबसे बड़े इस पीस प्रोसेस के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम कोशिश करेंगे बाकी दो पे बात करें। हमारे साथ मौजूद है मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रेप ऑफ पाकिस्तान टू यूएन। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आदिल नजम, प्रोफेसर पार्टी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज बॉस्टन यूनिवर्सिटी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब बताइए, ये बताएं कि सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम, रोरिंग एलिफेंट इन द रूम, तो लेबनान का मसला है। एज वी स्पीक आज भी नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कह दिया हमने नहीं हटना, हमने नहीं छोड़ना, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अगर हमारी जगह अमेरिका भी सूरत हाल में होता तो अमेरिका भी वही करता जो हम कर रहे हैं। सो मैंने तो वहां से फौजें नहीं हटानी। अभी उन्होंने ऑर्डर सिर्फ दिए टू होल्ड फायर, और साथ ही उनके डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि एट द सेम टाइम हमने अपनी फौज पे कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो अगर उनको कोई भी थ्रेट हो तो नीस्तो नाबूद कर दें। ये तो है रियलिटी। ठीक है, आज कुछ घंटों से वहां पे रुकी हुई है मिलिट्री एक्टिविटीज दोनों साइड से, बट वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन।
یہ مجھے بتائیں کہ اگر لبنان کا نہیں بنتا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سیل بھی بنا دیا ہے کہ اس کو ڈی کنفلکشن سیل بھی بنایا تاکہ اس کا حل نکالا جائے، کیا لبنان وہ معاملہ ہے جس کے اوپر سب کچھ بن کے بھی بگڑ سکتا ہے منیر صاحب؟ جی ضرور، میرے خیال میں لبنان سب میں بڑا مسئلہ ہے. ایک طرف سے تو اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اس کو استعمال کرے، اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ اس میں شیطانی کرتا رہے گا. دوسری طرف سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کی ٹالرنس لیول کتنی ہے، وہ سیز فائر مانتا ہے یا ڈیمانڈ کرے گا کہ پوری یا جو ساؤتھ لیبنان سے اسرائیل ودرو کرے. تو اب یہ جو پیرالل ٹاکس جو امریکہ کروا رہا ہے لیبنان کے ساتھ، اور جو ڈی کنفلکشن سیل بنایا ہے جس میں قطر پاکستان بھی شامل ہیں، اس میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے دونوں طرف کو اسرائیل کو ٹرمپ صاحب کتنا روک سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے ایران کی ٹالرنس کتنی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ شوشہ اسرائیل تک کوشش ضرور کرتا رہے گا. اور ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس وجہ سے یہ جو پروسیس ہے اس کو توڑیں یا نہ توڑیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی آگے جا کر. ڈاکٹر عادل، ابھی آپ اگر دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں میں جے ڈی وینس نے بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس دی ہیں اسرائیل کے اوپر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں کے لوگ لائن ڈرا نہیں کرتے امریکن انٹرسٹ اور اسرائیل انٹرسٹ کے درمیان میں. اور پھر اس کا ایک جملہ بڑا چل رہا ہے آج کل، یو کانٹ کل یور وے آؤٹ آف ایوری سیکورٹی کرائسس. اس پہ بھی بڑا ہوا اور کافی اس کے سخت بیانات بھی آئے ہیں، اگرچہ اب تھوڑا سا وہ اس کو کور اپ بھی کر رہا ہے، لیکن ایک سٹانس کلیئر نظر آ رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پرابلم نہیں ہے آپ کے پرابلم دوسرے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، نظر آتا ہے کہ جتنا سیکورٹی ایشو ہے نیتن کے لیے، اتنا بڑا اس کے لیے پولیٹیکل سروائیول ایشو بھی یہی ہے کہ لبنان کی جنگ جاری رہے اور اس کو وہ چلاتا رہے. سو آپ کے خیال میں کیا امریکہ اس کو پل آؤٹ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ اور جیسے منیر صاحب نے کہا کہ ایران اس بات پہ کمپرومائز کر لے گا کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ان کی سیف زون بن جائے، ابھی تو چلے 2000 اسکوائر کلومیٹر ایریا اتنا نہ ہو، 10-15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کی بیلٹ پہ، کیا ایران راضی ہو جائے گا؟ بہت شکریہ ملک صاحب. جو آپ نے 3 چیزوں کی لسٹ کی نا، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک طرح ایڈ ہے، ایک طرح اس میں آلریڈی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک اسپوائلر یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے. کیونکہ جن کا آپ نے حوالہ دیا نا جے ڈی وینس وغیرہ کا، اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ان امیجنیبل لیول پہ ایک دراڑ پڑ گئی ہے اسرائیل امریکہ ریلیشن شپ میں. اور نیتن یاہو کی پرابلی بیٹ یہ ہے کہ ان کی امریکہ کے اندر پولیٹیکل سپورٹ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جتنی ہے یا اتنی زیادہ ہے. اب صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن دیٹ پول اینڈ پول از آلسو، وہ بھی ایک ڈیفائننگ فیکٹر ہوگا کہ کیا نہ صرف نیتن یاہو برداشت کر سکتے ہیں، کیا ٹرمپ برداشت کر سکتے ہیں. یار ایک بڑی عجیب چیز ہوئی ہے کہ جب ہم 115 دن پہلے اس پہ بات کرتے تھے تو رژیم چینج کا بڑا ذکر ہوتا تھا، اور رژیم چینج سے مراد ہوتی تھی کہ ایران میں جو گورنمنٹ ہے وہ ویکن ہو جائے گی یا ہٹ جائے گی، ان کو ہلاک پھر کر دیا گیا، وہ گر جائے گی، لوگ اٹھ جائیں گے، یہ مطلب ہوتا تھا. آج کی تاریخ میں صورتحال یہ ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ جتنے مرضی جو کچھ ان پہ ہوا اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی نسبتاً مضبوط نظر آتی ہے. اور نیتن یاہو کے لیے ایک ایگزسٹینشل پولیٹیکل جنگ ہو گئی ہے ان کے اپنے ملک میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی آئی وڈ آرگیو کہ یہ ان کا سب سے بڑا پولیٹیکل امتحان ہو گیا ہے. ایک الیکشن آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اتر جائیں گے، لیکن وہ جس پولیٹیکل میس میں ہیں جو وہی ان کی فرسٹریشن. اینڈ دیٹ از دا کوشچن. وہ جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھے نا کہ کیا نیتن یاہو کو قابو کر سکیں گے یا نہیں، میری گزارش یہی رہی ہے کہ یہ جو ایم او یو ہے اس میں سپوزٹلی 14 نکات ہیں، لیکن سب سے اہم نقطہ جو ہے نا وہ 15واں ہے جو انسٹیٹڈ ہے لیکن اس سب پہ حاوی. اور 15واں نقطہ یہ ہے کہ ول ڈونلڈ ٹرمپ ہیو دا ول اینڈ دی ایبلٹی. کیا ان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ نیتن یاہو کو سنبھال سکیں یا نہیں؟ ابھی تک نہیں سنبھال سکے، اور نیتن یاہو کی ہر انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ آرام سے سنبھلنے والے نہیں ہیں. سو دیٹ از دی سچویشن جس میں یہ ہو رہی ہے. ایک میں آخری گزارش کروں کہ جو کل ہوا
ان اے وے بہت پیش رفت بھی ہوئی ہے. جو میں سوچتا تھا شاید اس سے زیادہ ہوئی ہیں. لیکن کمیٹیاں بھی بن گئی, ان میں سے کچھ کمیٹیاں بڑی اچھی اسٹرکچرڈ بھی ہیں, بات بھی آگے چلے گی. لیکن ان اے وے ایران نے جو ہے وہ گیم کو ایک طرح سے اپ کر دیا. جب وہ ہاتھ نہیں ملایا, تصویر نہیں لی, اس کے آپٹکس جو مرضی ہوں, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کو پارٹی بنا دیا. یہ مسئلہ صرف لبنان کا نہیں ہے, اسرائیل کا. لبنان تو اس وقت وہ ہے نا, اس کا گراؤنڈ ہے. لیکن ان اے وے ایران نے یہ کہا ہے کہ تم اپنا پراکسی پہلے سنبھالو, پھر ہم اپنے پراکسی کی بات کریں. دیٹ از دا کوشچن کہ ایک طرح سے اسرائیل جس نے جنگ شروع کی, اس کا جس کا ذکر نہیں ہے اس اگریمنٹ میں, انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا دیا ہے بائی تھروئنگ دس آن دا گراؤنڈ فار امریکہ کہ تم جب تک اس کو نہیں سنبھال سکو گے, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ ہم یہ ساری چیزیں مان لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اس نے ایک بیان بھی دیا, جب وینس بولا تو وینس نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ بھولنا, آپ یاد رکھیں کہ اب جتنا ہے آپ کا اسلحہ سارا وہ امریکن ہینڈز نے بنایا, جتنا ایمونیشن تھا پیڈ فور بائی دی امریکن ٹیکس پیئر, اور اگر ہم نہ ہوتے تو بیسکلی آپ کا کچھ بھی نہ ہوتا. اب مڈ ٹرم پولز آ رہے ہیں, سب کا خیال تھا کہ انفلیشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیمیج کریں گی. ہم نے دیکھا تیل گلنا شروع ہو گیا, جاب وغیرہ کے فگرز تو اچھے آ گئے ہیں سب کچھ. اب مڈ ٹرم پولز کا جو ماحول ہے, کیا انہی چیزوں پہ ابھی بھی ڈیسائیڈ ہوگا, مہنگائی کے اوپر, ان چیزوں پہ, یا اس کے اندر آپ ٹرمپ جو جوئش لابی ہے, زائنسٹ لابی رادر, وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے؟ دیکھیں انفلوئنس بالکل کر سکتی ہے. منیر صاحب نے جو بات کی وہ بہت اہم ہے. جو دراڑ پڑی ہے وہ ریئل ہے, جو شگاف ہے وہ ریئل ہے, اور یہ صرف ایران کی جنگ کا نہیں ہے. یہ تب شروع ہوا جب یہ کالج کے بچوں نے غزہ کے بعد جو ہے جب مظاہرے وغیرہ شروع ہوئے تو یہ ڈرپ 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 جو ہے, اور بڑا ڈرامیٹکلی ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اسرائیل سے کٹی کر لینی ہے اور ایران سے دوستی کر لینی ہے. ان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ ابھی بھی بہت گہرے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انڈورس کہ جو بات جو بھی ہے چینج ریئل ہے, لیکن اس کانٹیکسٹ میں ہے. جہاں تک آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ دیکھیں ایک تو وینس صاحب کی, تو وینس صاحب کے لیے خصوصاً جے ڈی وینس کے لیے صرف مڈ ٹرم امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹرمپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد وہ صدر کی ٹرم ایٹ لیسٹ ختم ہوتی ہے. جے ڈی وینس کے لیے تو اگلی الیکشن ہے نا. یہ تو کلیئرلی اب جو جنگ ہے وہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جے ڈی وینس کے ساتھ ہاتھ کر دیا کہ جو ٹرمپ کی جنگ تھی وہ جے ڈی وینس کی پیس اگریمنٹ بنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا ہاں جی جے ڈی وینس نے کہا تھا تو دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے. سو ہی ول بی ویری ولنگ ٹو ڈمپ ہم, لیکن کیونکہ فیس بن گیا ہے جے ڈی وینس اس اگریمنٹ کا, ان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے زیادہ کہ یہ کسی نہ کسی طرح آگے تک پہنچے. تو بہت سی اس میں پولیٹیکل ویلز ہیں. لیکن اگر یہی میں آپ سے اسی صرف سوال یہ بنتا ہے کہ اگر جوئش لابی اتنی اسٹرانگ ہے اور جے ڈی وینس کو لانگ ٹرم آگے دیکھ رہا ہے کہ 2028 میں اگر اس کی پریزیڈینشیل نامنیشن وغیرہ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ان کو اتنا ٹیک آن کیسے کر رہا ہے؟ نہیں, کیلکولیشنز ہیں, دونوں کیلکولیشن کر رہے ہیں. اگر مارکو روبیو خاموش ہیں وہ بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں. جے ڈی وینس کی ایک کیلکولیشن یہ ہے کہ اف آئی کین ڈیلیور دی اینڈ ٹو این انپاپولر وار, اس میں نیوکلیر شوکلیر کی ان کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ یہ پیچھے ہٹے, کسی طرح یہ ریئر ویو میں چل جائے اور اس کا سہرا میں لے سکوں. تو ان کی گیمبل یہ ہے کہ مجھے اس کا جو پولیٹیکل پے آف ملے گا, کیونکہ ہمیشہ سے جے ڈی وینس اس کیمپ کے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آئے تھے ایز اے نو وار پریزیڈنٹ. سو وہ جو ایک کیمپ ہے نا میگا میں جو جنگوں کے خلاف ہے, اس کا کیمپ کی نمائندہی جو ہے وہ جے ڈی وینس زیادہ کرتے ہیں مارکو روبیو سے. سو اس میں وہ والی پالیٹکس ضرور ہے, لیکن جو کھچا تانی ہے نا دونوں کی وہ بڑی ریئل ہے. کیونکہ جب ہم لابی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ لابی کا مطلب ایک یہ ہے کہ الیکشنز میں بہت سارے پیسے ڈالے جا سکتے ہیں, اشتہاروں کے لیے, میٹنگز کے لیے, ریلیز کے لیے. ابھی ایک ٹیکسس میں ایک پرائمری ہوئی تھی جس میں ملینز اتنے پیسے خرچ ہوئے کہ مین الیکشن میں نہیں ہوتے تھے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کے نمائندے تھے وہ پھر جیت گئے. سو بہت ساری ایک تو لابی کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ کانگریس ہے اس سے آپ نے شور اٹھنا دیکھ لیا. لنڈزی گریہم کی آپ آج کی اور کل کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ تو تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کی میں پہلے سنوں گا اور اپنے پریزیڈنٹ کی بات میں سنوں گا. سو وہ بھی ایک پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں. میڈیا جو ہے اس پہ اگر آپ اس وقت گفتگو دیکھیں تو جو لوگ اس معاہدے کی تنقید کر رہے ہیں, ایون دوز ہو نیور لائک دا وار,
ان کے لیے اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کیا ڈیل ہے, ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ یو ایس اسرائیل ریلیشنز پہ کیا ہوگا. سو اتنی انٹرٹوائنڈ ہے انٹو دا باڈی پالیٹکس, جیسے جان مرشائمر اور دوسروں نے ہمیں بتایا, کہ اس کو انٹینگل کرنا صرف اس بات کی بات نہیں ہے کہ آج ایک ٹویٹ ہو جائے. اینڈ یہ وہ فرسٹریشن اور پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے, ان پہ فرسٹریشن ان کی یہ ہے کہ یار تم تو میرے ہو, میں نے تمہاری بات سنی اور جنگ میں آ گیا, اور اب تم جو ہو مجھے ڈیفائی کر رہے ہو. سو دس از دی ڈیفائنس آف اے یو ایس پریزیڈنٹ, جو کبھی بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی. منیر بھائی یہ بتائیں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سب دیکھ رہے تھے کہ اتنی دہائیوں کے بعد یہ واپس ری امرس کر دیا ہو جائے گا ایران اس جیو پولیٹیکل سارے ایریے میں, مڈل ایسٹ کے اندر دوبارہ جو پرایا تھا 1979 کے بعد دوبارہ یہ ری انٹیگریٹ ہوں گے, آپس میں ہوں گے. پھر بات ہو رہی تھی ریپریشنز کی کہ ہمارے نقصانات کا ہرجانہ بھریں, پھر 280 بلین ڈالرز کے ہم نے فگر سنے ایران سے آتے ہوئے. پھر اب میجیکلی ایک ریکنسٹرکشن فنڈ کی بات ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ فنڈ, ریکنسٹرکشن, کال اٹ واٹ یو مے, 300 بلین کی, اور ظاہر ہے وہ سارا ریجنل ممالک ہی اٹھا رہے ہیں اس کا خرچہ. کیا یہ ایک ساور نوٹ پہ تو ری انٹری نہیں ہو رہی ایران کی؟ بیکاز جو ان کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بھئی آپ نے بھتا دے دیا ہے زبردستی, اب آپ نے ہم سب نے سیکیورٹی کی قیمت دے دیا ایران کو کہ آئندہ ہم مل کے کام کریں گے, لڑائی نہ کریں, تو 300 بلین ٹرمپ صاحب نے ہمارے پہ ڈال دیا ہے. سو دیر ٹو ویز آف لوکنگ ایٹ اٹ. ایک اس کو ری انٹیگریٹ کر رہے ہیں ایران کو اس پورے اکنامک سیکورٹی نئے پیراڈائم کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ یہ 300 بلین نکال کے دیں گے سارے الٹیمیٹلی کہ چلیں اب ہماری جان آپس میں نہ لڑیں وٹ ایور. کیا یہ ایک پازیٹو نوٹ ہوگا یہ 300 بلین کا, کہ یا جو ریجن کے ممالک ہیں وہ اس کو اپنے پہ ایک ایکسٹارشن منی کے طور پہ دیکھیں گے اور دس ول اسٹارٹ آن اے بیڈ فوٹنگ؟ جی میرے خیال آپ کو یاد ہے کہ جب وہ غازہ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی 50 اور 70 بلین کی بات ہو رہی تھی. اب اس کا ذکر تو نظر نہیں آتا ہے. میرے خیال میں یہ 300 بلین بھی اسی طرح سے ایک اشارہ تھا ایران کو, ایک انڈیوسمنٹ اس کو, ایک یعنی کہ کچھ سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں. یہ بہت دور کی بات ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میمورینڈم ہے اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیبنان کی جیسے آپ نے بات کی, بہت سارے ہرمز کا مسئلہ ہے, پھر جو جوہری طاقت کا جو ان کا پروگرام ہے اس پہ نیگوسیشن بہت اس میں پیچیدہ ہوں گی, کمپلیکس نیگوسیشنز ہیں. جو سینکشنز کی بات ہے اس کو ہٹانا وہ بھی بہت مشکل اور کمپلیکس نیگوسیشنز ہوں گی. یہ سب اگر چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر شاید ممکن ہے کہ کہاں نہ کہاں ایک انویسٹمنٹ فنڈ بنا سکتے ہیں. 300 بلین ڈالرز کوئی بڑی رقم نہیں ہے آج کل. آپ دیکھیں جو اسپیس ایکس کا وہ تو اکیلا ہی ٹریلینر ہو گیا ایلون مسک. جی تو یہ رقم تو ہو سکتی ہے, پر میرے خیال میں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو یہ بات کی بات ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ فنڈ ہوگا, پوری دنیا سے پیسہ آئے گا, انویسٹمنٹ ہوگی, یعنی نہ کمپنسیشن ہوگی نہ کوئی ریپریشنز ہوں. وہ سر انہوں نے ناک دوسرے طریقے سے پکڑ لیا نا, ڈپلومیٹک, اس کی نارمن کلیچرز وغیرہ چینج کر دیے. میں ڈاکٹر عادل آپ سے یہی سوال ہے, لیکن ود اے لٹل بصد احترام میں تھوڑا سا ڈس ایگری کر رہا ہوں منیر بھائی سے. وہ اس لیے کہ ایران فلسطینیوں کی طرح نہ بے بس ہے نہ کمزور ہے. سو اس لیے ان کو تو ایوری بڈی کوڈ افورڈ ٹو اگنور دیم. آج بھی وہ اگنور ہوئے ہیں, آج بھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. روزانہ مر بھی رہے ہیں. 70% ایریا اس نے لے لیا ہے اسرائیل نے, اور وہ 30% ایریا کی اسٹرپ میں اندر سارے گھسا دیے ہیں. نہ ایڈ ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ دوائیں ہیں. بٹ ایران از ڈفرنٹ. اگر ایران سے کمٹمنٹس ہوں گی تو ایران فرام اے ریلیٹو پوزیشن آف اسٹرینتھ بیٹھا ہوا ہے ان نیگوسیشنز کے اندر. میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں, ایگری ود منیر صاحب کے اماؤنٹ دیکھا جائے تو اتنا بڑا نہیں ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از اے مینر آلسو. آپ کے خیال میں آپ کو اسموتھ انٹیگریشن نظر آ رہی ہے ایران کی نیو سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم جو بن رہا ہے مڈل ایسٹ میں؟ نہیں دیکھیں, آپ منیر صاحب سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میری ہمت نہیں ہے, لیکن ویسے بھی میں ڈس ایگری نہیں کرتا ان سے اس بات پہ. اسموتھ تو کچھ نظر نہیں آ رہا, یہ تو طے ہے کوئی چیز اسموتھ نہیں ہوگی.
ہم نے کل دیکھ لیا نا کہ کس طرح سموتھ ہے. ہر روز آپ کو ہکپس نظر آئیں گے, گاڑی رکے گی, دھکا دیں گے, ٹائر پنچر ہو جائے گا, پھر کوئی آ کے کرے گا, پھر کوئی کسی سے بات کرے گا, کوئی ادھر سے ادھر جائے گا. اٹس نتھنگ گوئنگ ٹو بی اسموتھ. 300 کا جو نمبر ہے, آئی ایگری ود منیر صاحب کہ وہ نوشنل نمبر ہے. 300 کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا, بہت زیادہ. جس طرح ہم وہ جلسے میں نہیں کہتے کتنے لوگ ہیں, تو کوئی کہتا ہے 500 ہیں, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ تھے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں. ڈز اٹ ریمین نوشنل کہ اگر ایران نے ایسٹیمیٹ لگائے ہوں $270 بلین نقصانات کے اور پھر 300 کا فگر آ جائے تو نوشنل تو نہیں رہتا؟ ہاں, لیکن اگر دیکھیں نا, اگر 100 بھی آ جاتا ہے تو اٹ از ناٹ اے پرسائز نمبر, لیکن اس کی امپورٹنس بڑی ہے. میرے خیال میں جو امیڈیٹ ایم او یو ہے اس کے صرف 2 KPI ہیں, اس کا نیوکلیئر وغیرہ نہیں ہے KPI. امیڈیٹ KPI 2 ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوں گے آن دا واٹر ٹو سے کہ یار یہ کہیں جا رہا ہے. پہلا یہ کہ کشتیوں کی جو تعداد ہے نا وہ جہاں پہلے تھی اس کے قریب آ جائے. پہلے تھی تقریباً 110 دن کی, ہفتہ پہلے یہ پہنچ گئی تھی تقریباً 5-6 4 3. پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 20-25 تقریباً کشتیاں روز نکل رہی ہیں, ڈسپائٹ دونوں جو بھی کہیں. کل کا شاید نمبر 40 کے قریب تھا, رائٹ. اگر یہ 60-70 پہ آ جاتی ہیں تو پھر نو میٹر کیا ٹویٹ ہوتی ہے, کیا ڈسکشن ہوتی ہے, فنکشنلی اسٹریٹ آف ہرموز کھولنا شروع ہو جائے گا سائملٹینیسلی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی. سم منی ہیز ٹو فلو ٹو ایران, اور یہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا کل کی گفتگو میں. وہ یہ نہیں ہے کہ 300 ملین ہو. نہیں, آج تو ٹریجری نے ان کو 60 ڈے ویور دے دیا نا, آپ اپنا تیل بیچیں جو مرضی کریں. ایگزیکٹلی, وہ ویور میں آئے گا, وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں آ سکتا ہے, وہ ٹیکنیکل اسسٹنس میں آ سکتا ہے, وہ ری بلڈنگ سپورٹ میں آ سکتا ہے, وہ کوئی اکاؤنٹ انفریز سے ہونے سے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سائن ہوں اس چیک پہ, لیکن اگر ہم یہ 2 چیزیں فلو ہوتی ہوئی دیکھ لیں, دا فلو آف شپس اینڈ دا فلو آف منی, ناٹ نیسسرلی اسی لیول پہ لیکن کسی ریزنیبل لیول پہ, دیٹ ول مین کہ ان کی جو باقی گفتگو ہے وہ ایٹ لیسٹ چلنی شروع ہو جائے گی. چاہے وہ کنکلوژن پہ پہنچے نہ پہنچے, دین وی ول بی ٹو اے نیو اینڈ بیٹر نارمل. منیر صاحب, جو آپ نے کہا اسموتھ کا, میں آخری ایک جملہ پلیز. آئی ڈو تھنک کہ کسی نہ کسی قسم کی اگر انٹیگریشن ہو یا نہ ہو, ریکنفیگریشن تو اب نیسسری ہے نا, لیکن وہ اسموتھ ہرگز نہیں ہوگی, نہ ایران کے لیے نہ گلف ممالک کے لیے. منیر صاحب, آپ کی ساری زندگی گزر گئی اسی یہ بھول بھلائیوں میں, بڑی خطرناک nuances, unsaid words sometimes matter more than the said words, sometimes gestures make a difference, words don't. کیا آپ کے خیال میں ہمارے لیے اس کا یارڈسٹک آف سکسیس کیا ہوگا اوور 60 days؟ صرف یہ کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے فلی, یہی سکسیس ہے, یا آپ کے خیال میں ریئلسٹک 60 ڈے میں کوئی اچیویبل مائل سٹونز ہیں اس میں؟ جی, میری نظر میں دیکھیے یہ 60 days میں شاید نہ ہو, شاید تھوڑا عرصہ اور لگ جائے. میرے خیال میں جو بہت جو مین ایشوز ہیں, جو ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور جو سینکشنز کے یہ مسئلے ہیں, یہ زیادہ تر میرے خیال میں اس پہ کچھ سمجھوتا آ گیا ہے, اور یہ ریفلیکٹڈ ہے ایم او یو میں بھی. کچھ اس کا نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک ڈور سے بات چیت ہو گئی اس کے اوپر. اب صرف ٹیکنیکل مسئلے ہیں بہت, جو ڈیٹیل اس میں ٹائم لگے گا. یہ ہو سکتا ہے. آگے جا کر جو سکسیس کیا ہوگا, سکسیس یہی ہوگا کہ اگر ایران اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں, وہ جو میرے خیال میں سعودی عرب اور قطر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو جائیں گے, اور ایران اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ نرمی آ جائے, کچھ یعنی کہ کنفرنٹیشن کم ہو جائے, یہ ہمارے خطے کے لیے سب میں بڑا سکسیس ہوگا. اور میرے خیال میں یہ اٹ از ود ان آور گراسپ, پر اس میں ٹائم لگے گا, پیشنس لگے گا, اور اسرائیل کو سنبھالنا پڑے گا. یہ سر یہی تو سب سے بڑا کوشچن ہے, ہاؤ ٹو بیل دا کیٹ, ہاؤ ٹو بیل دی اسرائیلی کیٹ. یہی تو ہے. آپ کو کتنا ریئلسٹک لگتا ہے کہ یہ کر پائے گا, کہ کم از کم اسرائیل اس مینیجیبل لیول تک آپ کو ریئلسٹک ہوپ ہے کہ سنبھال پائیں گے یہ؟ جی, میری نظر میں دیکھیں, اگر امریکہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسرائیل کو صحیح طرح سے دبانا ہے تو ہو سکتا ہے,
ابھی تک مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو وہ دبائیں اس طرح سے کہ وہ جو چاہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدہ وہ ہو جائے. آئی تھنک دیٹ ایکویشن از ناٹ دیئر ایز یٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیٹ ایکویشن از ناٹ یٹ دیئر، کیا یہ ٹرمپ کی کنفیوژن ہے کہ وہ ہی ہمسیلف از ناٹ کلیئر کہ میں نے اس حد تک جانا نہیں جانا، یا دوسرے عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ اس حد تک جا نہیں رہا ابھی؟ بیکاز ٹرمپ کے بارے میں سمجھ نہیں آتی نا. ہاں نہیں، فرسٹریشن ہے اور دوسرے عوامل ہیں. جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا، اس کے پاس ایسا نہیں ہے لیور نہیں ہے، لیکن ان لیورز کی بھی تو قیمت ہے نا. دیکھیں صرف ایک بار اور پہلی بار، اور اس نے بھی ریپیٹ نہیں کی، جے ڈی وینس نے ہلکا سا ذکر کیا ہے کہ تم ہم سے ہتھیار لیتے ہو. وہ بڑی ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کبھی بھی آتی ہے، وچ مینس کہ آپ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہو. ٹرمپ نے ایسی بات نہیں کی. اگر وہ ایسی بات کرتا ہے اس کے اپنے بھی تو پولیٹیکل کاسٹ ہے نا. اور ٹرمپ صاحب جو مرضی ہوں، وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والے نہیں ہیں. میرا تو بالکل اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ، ناٹ امپاسبل. میری گزارش آپ کے پروگرام میں کئی بار رہی ہے، آئی ول سے دیٹ اگین ایٹ دی اینڈ، کہ جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ پہ جاؤ. ختم اس دن ہوگی جب ٹرمپ کنونس کر سکیں گے یا کرنے کی ہی ول اپلائی دا پریشر کہ نیتن یاہو کو ریسٹرین کر سکے. ریسٹرین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل دوست ہو جائیں. ریسٹرین کا کم از کم یہ مطلب ہے کہ جو بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں پچھلے 2-3 سال میں، اس سے پیچھے. If I were to ask you very plainly, because جو میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، جو منیر صاحب نے باتیں کی ہیں، اس سے پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ باقی براڈ سٹروکس میں بہت چیزیں اگری ہو گئی ہوئی ہیں. سینکشنز کیسے جائیں گی، کس طرح جائیں گی، وہ کہتے ہیں پرفارمنس بیسڈ ہوں گی. پھر آپ تو وینس نے یہ تک بھی کہہ دیا، دیکھیں جی سینکشنز ہٹیں گی تو وہ سویا بھی ہمارے سے خریدیں گے، سب کچھ ہوگا، امریکن فارمر بھی پیسے آئے گا. وہ تو ایران کو امریکہ میں بھی بیچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم سینکشنز آپ کے لیے ہٹا رہے ہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. باقی ساری چیزیں میں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں. یہ سوال میں نے منیر صاحب سے ہی پوچھنا ہے. کیا پھر مین سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک صرف ایک میوچلی ایکسیپٹیبل لبنان کا سولوشن ہے؟ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہی سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اس پوری چیز کو فنشنگ لائن کراس کروانے کے لیے؟ I will be very brief. I think لبنان از دی امیڈیٹ اس کی جو شکل ہے، لیکن آبسٹیکل جو ہے وہ اسرائیل اور نیتن یاہو. اسرائیل اس وقت لبنان میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کاروائی ہے، انہوں نے وہ پیلی لائن شیلی لائن لگا دی ہے، لیکن آبسٹیکل جو ہے وہ اس وقت امریکن اسرائیل ریلیشن شپ بھی ہے ان دا فارم آف نیتن یاہو. منیر صاحب سیم کوشچن ٹو یو. آج ان کے ایک منسٹر نے کہا ہے یلو لائن ان لیبنان از آر ایکچولی ریڈ لائن. میں یہی پوچھ رہا ہوں، کیا باقی ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ سالو ہو جائیں گی اگر لبنان کا کوشچن میوچل سیٹسفیکشن پہ نہ ہوا؟ تو پھر کیا یہ ساری چیز کین گو ساؤتھ؟ اچھا، اس میں دیکھیں دیر آر ٹو ڈفرنٹ ایکویشنز. یا تو یو ایس اسرائیل ایکویشن ہے یا یو ایس ایران ایکویشن ہے. اب انہوں نے جو نیا ایکویشن ایران کے ساتھ یو ایس بنانا چاہتا ہے اس معاہدے کے تحت، وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے یو ایس اسرائیل ایکویشن. اسرائیل نے وہ ایکویشن اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا جو آپس میں ہے، تو ایران کے ساتھ نارملائزیشن ہو سکتی ہے. میری نظر میں بہت مشکل ہوگا یو ایس اسرائیل ایکویشن کو توڑنا. اس میں اندرونی بہت مسئلے ہیں، جیسے نجم نے بھی کہا، اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے میری نظر میں یہ جو نارملائزیشن ایران کی جو ہے وہ خطے کے ساتھ شاید ہو جائے. سعودی عرب، قطر، کویت، شاید ایون بحرین، یو اے ای سے شاید تھوڑی مشکلات رہیں، پر امریکہ کے ساتھ جو پوری نارملائزیشن ہے اس میں اسرائیل کا جو اٹکا ہے اس کو نکالنا پڑے گا. جیسے نجم نے کہا، اس کو نکالنے کے بغیر یہ نارملائزیشن نہیں ہو سکتا. سر ویری کوئکلی لاسٹ 10 سیکنڈز یہ مجھے بتائیے، اگر سٹیٹس کو یہاں پہ رک جائے کہ جو انہوں نے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیلیز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جنگ بندی ہو جاتی ہے، نیا اٹیکس نہیں ہوتے، نئی تباہی نہیں ہوتی، کیا چیزیں
اسٹیٹس کو رکھتے ہوئے پھر پریٹینڈ کہ چلے ٹھیک ہو جائے گا، چل پائے گی بات آگے؟ کچھ عرصے تک چل سکتی ہے، پر یہ جو مسئلے ہیں جب تک کہ اس کا روٹ کاز نہیں ختم ہوگا تو کچھ نہ کچھ شوشہ شروع. دیکھیں اگر اسرائیل سیریا میں رہتا ہے وہاں ترکی کی مخالفت ہوگی، ترکی کے ساتھ وہاں ٹینشنز ہوں گی. اگر وہ غازہ سے نہیں نکلتا ہے تو وہاں تو کچھ نہ کچھ شوشہ شروع رہے گا، کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. تو اگر وہ غازہ کا مسئلہ ہے تو وہ نارملائز نہیں ہو سکتا. یہ تو لگتا ہے ایک ڈپلومیٹک گارڈین ناٹ آپ بتا رہے ہیں ہمیں منیر صاحب. بالکل. یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو تعلقات ہیں اس میں جب تک کہ ایسے سمجھوتا نہیں آئے کہ اسرائیل الاؤز دی یو ایس ٹو ڈیل ان اے فیئر مینر وتھ ایران، تو اس میں پیچیدہ بڑی I think that sums it up. Unless till Israel allows US to deal in a fair manner. بڑی what an irony. منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئی تھنک سینٹینس سمز اٹ آل جب وہ کہتے ہیں unless Israel allows US کہ وہ فیئرلی ڈیل کرے ایران سے، وہ تو مستقبل کی میں لگتا نہیں ہے. بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اور اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں دو ایشوز تھے ہی نہیں جنگ شروع ہونے میں، ایک لبنان، ایک اسٹریٹ آف ہارموز، اور اب وہی امن کی سب سے بڑی شرط بھی بن گئے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ بھی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایک میٹنگ کچھ دن پہلے ہوئی، بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ تھی لیبنان کے آرمی چیف پاکستان آئے ہوئے تھے. کل ایران کے صدر انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، اور یہ وہ خطہ ہے کہ جس کا سلوشن اب سب سے مشکل سوال ہے، لبنان کا معاملہ کہاں حل ہوگا، کیسے حل ہوگا. اس لیے ان دو میٹنگز کا ایک آپس میں کنیکشن ہے. یہ میٹنگ کچھ دن آگے پہ تھی، پاکستان نے اس کو پش بیک کروایا ہے کہ اس کو پہلے کریں. ہمارے فارن منسٹر ایجپٹ میں تھے، وہاں پہ سائیڈ لائن سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی تھی. جو یہ کوڈ بنا ہوا ہے ایجپٹ، سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان کا، جو ڈیفائن کرے گا آنے والا نیا سیکیورٹی پیراڈائم، اس کو دماغ میں رکھیں. کل ہونے والی میٹنگ کو دماغ میں رکھیں. لیبنان کی مرکزی حیثیت اس تمام نیگوسیشنز میں دماغ میں رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. بہت سی چیزیں ڈپلومیسی میں پہلے نظر نہیں آتی، بہت سی تو بعد میں بھی نظر نہیں آتی، لیکن یہ بیہائنڈ دا سینس چیزیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے پرزے جڑ کے ایک بڑی تصویر بنتی ہے. ہم ایک بہت ڈیلیکیٹ فیز پہ ہیں، ایک ہسٹوریکل کرو ہے ہمارا، اور میرا خیال ہے جہاں تک پاکستان اس معاملے کو یہاں تک لے آیا ہے، انشاءاللہ یہ 2-3 ایکویشنز بھی ٹھیک پاکستان کر لے گا. اور لائک اے سیڈ، بریلینٹ ڈیز فار پاکستان ٹو کم. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.